اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ کتاب معراج السعادہ، اس کتاب کے جو اخلاقی موضوعات ہیں ان پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور بیان ہوا کہ اس کتاب کے آغاز میں جو بحثیں انجام دی گئی ہیں وہ تقریباً علمی بحثیں ہیں۔ ممکن ہے بس اوقات کبھی کوئی بحث پیچیدہ آ جائے، کبھی کوئی بحث آسان آ جائے۔ یہ نظریاتی گفتگو ہے، آئیڈیالوجی ہے، اخلاقی نظریات ہیں جن پر یہ گفتگو ابھی جاری ہے، اور عن قریب یہ گفتگو ختم ہوگی اور باقاعدہ اخلاقی بیماریوں کا مرحوم اللہ احمد نراقی تذکرہ کریں گے، اور ان اخلاقی بیماریوں کے علاج کو بھی بیان کرنا شروع کریں گے، اور ہم آہستہ آہستہ ان موضوعات کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ موضوعات جنہیں آج کل ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں، نہایت ہی اہم ان کا مقام ہے۔ مثلا ہم چوتھے باب کی تیسری فصل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور چوتھے باب میں عدالت کے موضوعات پر گفتگو کی گئی، اور اب اس تیسری فصل میں یہ نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کمال اور سعادت کا سرچشمہ ہے۔ یعنی اگر انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر انسان سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو عدالت کو اپنائے، یعنی میانہ روی کو اپنائے۔ کسی بھی کام میں افراط و تفریط سے کام لینا در حقیقت انسان کے لیے اس حد اعتدال، اس میانہ روی سے باہر نکل جانا در واقع اس انسان کے خسارے کا باعث بنتا ہے۔ یہ انسان جو کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ انسان جو سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس میانہ روی سے باہر نکلنے کے نتیجے میں یہ انسان اس سعادت سے محروم ہو جائے گا۔ لہٰذا بیان ہوا کہ ہر شخص کے کمال اور سعادت کی انتہا یہ ہے کہ وہ خود کو اس صفت عدالت سے متصف کرے، یعنی خود کو عادل بنائے، یعنی اس کی تمام ظاہری اور باطنی صفات، جتنے بھی اس کے اعمال ہیں، سب میانہ روی کا شکار ہوں۔ بس اوقات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان عبادت کر رہا ہے تو اس میں افراط کا شکار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ عبادتیں کرنا شروع کر جاتا ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنا، بہت زیادہ جو ہے وہ ذکر و اذکار کرنے میں مصروف ہوتا ہے، جس سے اس کی باقی زندگی کی روٹین جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ چونکہ باقی زندگی بھی مثلا انسان نے خاندان کو ٹائم دینا ہے، بیوی بچوں کو ٹائم دینا ہے، اپنے روزگار کو ٹائم دینا ہے، انسان نے معاشرے کو وقت دینا ہے، لیکن یہ جو سارا دن مسجد میں بیٹھ کر عبادتوں میں مصروف ہے، یقینی بات ہے کہ بہت سے دوسرے واجب معاملات کو ترک کرے گا یا مستحب امور کو ترک کر دے گا، جس کے نتیجے میں اس کی زندگی جو ہے وہ میانہ روی سے خارج ہو جائے گی، اور ایسا انسان کبھی کمال اور سعادت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یا برعکس دوسری طرف دیکھیں تو ایک انسان جو ہے وہ اپنا تمام وقت روزگار میں جو ہے وہ گزار دیتا ہے، حصول معاش میں اپنا وقت گزار دیتا ہے، بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتا جو ٹائم دینا چاہیے اس کو، جو اس کو مسجد میں اور نماز میں اور عبادت میں اور معاشرے میں وقت دینا چاہیے، وہ ان معاملات میں کوتاہی کرتا ہے، لہٰذا میانہ روی سے خارج ہو جاتا ہے، لہٰذا کمال اور سعادت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک وسیع ٹاپک ہے، وسیع چیپٹر ہے جس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور خلاصہ اس کا لب مطلب یہی ہے کہ انسان کو اعتدال اپنانا ہے، انسان کو اعتدال سے کام لینا ہے، اور اگر انسان اس اعتدال سے اپنی زندگی میں کام لے گا تو یقینی بات ہے کہ یہ کمال اور سعادت پر فائز ہوگا۔ یہ ایک موضوع تھا جس پر اجمالی طور پر گزشتہ درس میں ہم نے گفتگو کی،
پھر بیان ہوا تھا کہ آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ صرف یہ میانہ روی عدالت جو انسان اپنا رہا ہے، یہ جو عدالت کہا گیا ہے کہ انسان کے کمال اور سعادت کی انتہا یہ ہے کہ وہ صفت عدالت سے خود کو متصف کرے، یعنی تمام اعمال میں، تمام ظاہری اور باطنی صفات میں یہ انسان جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرے، تو اس کا ایک بعد یہ بھی ہے کہ یہ علمی معاملات میں بھی میانہ روی اختیار کرے۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان علمی دنیا میں داخل ہوتا ہے اور وہاں انسان میانہ روی اختیار نہیں کرتا ہے، وہاں انسان افراط و تفریط سے کام لیتا ہے۔ یہ افراط و تفریط سے کام لینا، یہ جو اعتدال کا اظہار نہ کرنا، یہ بھی در واقع اس انسان کو کمال اور سعادت کی منزل پر فائز ہونے سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسا انسان کمال تک نہیں پہنچ پاتا، ایسا انسان سعادت مند نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ انسان جب علم حاصل کر رہا ہے تو بس اوقات بعض علوم ایسے ہیں جن کا تعلق عقل سے ہے، جنہیں عقلی علوم کہا جاتا ہے، جیسے ریاضی ہے، یا جیسے دوسرے علوم ہیں جو معاشرے میں موجود ہیں، فزک ہے، کیمسٹری ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی علوم ہیں جو آج کل علم روز کے عنوان سے موجود ہیں۔ یا اسی طرح سے آپ دینی علوم میں دیکھ لیں، وہ علوم جو حوزہائے علمیہ میں پڑھائے جاتے ہیں، جیسے ادبیات عرب ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ وقت عربی گرامر کو پڑھنے میں گزار دے، اپنی تمام زندگی عربی گرامر کو پڑھنے میں گزار دے، تو ایسا انسان در واقع عالم نہیں بنا، یہ گرامر کو سیکھنے والا ایک انسان ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی تو دین کا علم اس نے آغاز کرنا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو حوزہائے علمیہ ہیں اس میں بہت زیادہ اس چیز پہ جو ہے وہ وقت لگایا جاتا ہے، مثلا 5 سال 6 سال ایک طالب علم کو گرامر پر لگا دیا جاتا ہے، اور پھر ہمارے علماء کرام میں تبلیغ کا جو ایک جذبہ اور ایک ولولہ اور ایک جوش موجود ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ حوزہائے علمیہ کو ترک کر دیتے ہیں، تو در واقع ایک گرامر پڑھا شخص جو ہے وہ 4 سال یا 5 سال حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب معاشرے میں آئے گا تو در حقیقت اس نے پڑھی گرامر ہے، لیکن معاشرے میں وہ ایسے رفتار کرے گا جیسے اس سے بڑا کوئی اعلم فی الناس انسان موجود نہیں ہے۔ سب سے بڑا اعلم وہی ہے، سب سے زیادہ دین جاننے والا اور دین شناس انسان وہی ہے، لہٰذا جس کے نتیجے میں معاشرے میں جب وہ دین کی تعلیم کو پھیلائے گا تو اس سے جو ہے وہ ایک پازیٹیو جو لوگوں میں سدھار آنا چاہیے وہ سدھار نہیں آئے گا۔ لہٰذا انسان کو تمام چیزوں میں اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دنیاوی علوم میں بھی انسان کو اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک انسان اگر تمام اپنی زندگی جو ہے وہ ایک علم میں صرف کر دیتا ہے، ایک علم میں گزار دیتا ہے، مثلا ریاضی میں گزار دیتا ہے، مثلا وہ فزکس میں گزار دیتا ہے، یا ایسی علوم میں جو معاشرے میں رائج ہیں ان میں گزار دیتا ہے، تو ایسا انسان بھی اس حد اعتدال سے باہر نکل آیا ہے۔ اسلام ہرگز جو ہے وہ دنیاوی علوم، یعنی وہ علوم جو اس دنیا میں سکھائے جاتے ہیں، اسکولوں میں، کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں، اسلام ہرگز ان علوم کا مخالف نہیں ہے، بلکہ اگر اہل دقت کی رائے دیکھی جائے تو یہ تمام علوم جو اس دنیا میں آج کل اسکول اور کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ تمام علوم دنیاوی علوم کے نام سے تو شہرت رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دنیاوی علوم نہیں، یہ دینی علوم ہیں۔ آج کل علم اس قدر وسعت اختیار کر چکا ہے کہ ہم حوزہائے علمیہ میں یہ فزکس، کیمسٹری، طب، یہ میڈیکل سائنس اور ان چیزوں کو ہم لوگ وہاں نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھایا جاتا ہے، وگرنہ یہ تمام چیزیں قدیم زمانے میں علم دین کا ایک شعبہ ہوا کرتے تھے، ایک شاخ ہوا کرتے تھے، اور حوزہائے علمیہ میں جو نابغہ افراد ہیں، جو خاص افراد ہیں، وہ ان کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اور ان علوم کو جانتے تھے۔ لہٰذا بطور خلاصہ کہا جائے تو اسلام دنیا میں موجود جتنے بھی علوم ہیں ان کا مخالف نہیں ہے، بلکہ ہر وہ علم جو بشریت کی خدمت کر رہا ہو اس علم کو اسلامی علم کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز، مثلا معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل یہ جو جدید علوم آ چکے ہیں، جو مثلا
ایٹمی علوم آ چکے ہیں، اگر یہ بشریت کی خدمت کر رہے ہیں یعنی بشر اور انسان کے لیے فائدہ قرار پا رہے ہیں تو یہ اسلامی علم کا حصہ ہیں، کیوں؟ چونکہ یہ بشریت کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر بشریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، جیسے یہ ایٹم بم بنانا ہے، یہ بشریت کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا یہ اس شعبے کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے نہیں ہے، چونکہ اسلام کسی بھی انسان کو، کسی بھی موجود کو جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ اس کے موافق نہیں ہے، جہاں تک انسان اور بشر کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ مثلا انسان کیمیکل چیزیں تیار کرتا ہے تاکہ یہ فصلوں پر جو ہے وہ اس کو ڈالا جائے تاکہ مزید وہ نشو و نما اختیار کریں، تو یہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہے، لیکن اگر انسانیت کو نقصان پہنچا رہی ہو تو پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی ہی چیزیں فقہا نے سینما سے متعلق بھی تعریفات میں بیان کی ہیں کہ ہر وہ سینما جو اسلام کی خدمت کر رہا ہے اس کا تعلق اسلام سے ہے، یعنی اس سینما کو اسلامی سینما کہا جا سکتا ہے، اس فلم کو، اس ڈرامے کو اسلامی کہا جا سکتا ہے جو اسلام کی خدمت کر رہی ہے۔ مرحوم رہبر معظم انقلاب اسلامی فرمایا کرتے تھے کہ ہر وہ سینما، ہر وہ فلم، ہر وہ ڈرامہ جو اسلام کی کسی تعلیم کو احیا کر رہا ہے اور پہنچا رہا ہے اس کا تعلق اسلام سے ہے، یعنی اس ڈرامے کو، اس فلم کو، اس سینما کو اسلامی کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ اسلامی اقدار کو زندہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ کہ انسان کو تمام علوم میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے، افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے، ایسا ہی انسان جو ہے وہ کمال اور سعادت کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے۔ انسان کو جمود کا شکار نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنی فکر کو منجمد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس فکر کو پروان چڑھانے کے لیے انسان کو اجازت دینی چاہیے تاکہ یہ آیات اور روایات کا سہارا لیتے ہوئے آگے قدم بڑھائے اور انسان مزید ترقیوں کی منازل کو طے کرے اور نئے افق اس کے سامنے جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں۔ پس آیات اور روایات سے انسان سہارا لیتا رہے اور مزید آگے انسان جو ہے وہ بشریت کی خدمت کے لیے انہی آیات و روایات کو استعمال کرتے ہوئے استنباط کرے اور نئے افق کو کھول کر سامنے لے کر آئے۔ لہٰذا انسان کسی خاص فیلڈ میں، کسی خاص موضوع پر اگر ضرورت سے زائد اپنا وقت لگائے اور وہ بھی انسانیت کی خدمت کا جو ہے وہ نتیجہ نہ بنے، یعنی انسان کو انسانی اقدار کے قریب نہ کرے بلکہ دور کرے، بلکہ ایک حجاب ایجاد کر دے، تو یہ درواقع انسان کا حد اعتدال سے باہر نکل جانا ہے، اور یہ حد اعتدال سے باہر نکلنا انسان کے لیے کمال کا باعث نہیں بنے گا۔ لہٰذا بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہے وہ بعض لوگ صرف اور صرف تقلید کے جو ہے وہ پرچار میں ہوتے ہیں یا تقلید کے قائل ہوتے ہیں، اور جو افراد جو ہے وہ اس تقلید کو قبول نہیں کرتے انہیں وہ جو ہے وہ طعن دیتے ہیں، یعنی ان پہ نفرین کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ نشانہ بناتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ بس اوقات بعض لوگوں کو جو ہے وہ معاشرے میں ایسے افراد کہ جو دیکھیں خود تقلید کی زیادہ ترویج نہیں ہے، یعنی ترویج جس بات کی معاشرے میں ہونی چاہیے وہ اجتہاد ہے، اور اجتہاد کے بعد جس چیز کی ترویج ہونی چاہیے وہ احتیاط ہے۔ یہ جو ہم معاشرے میں لوگوں کو تقلید کی ترویج کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ اور بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ معاشرے کے تمام افراد اجتہاد اور احتیاط کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے، لہٰذا مجبوراً ان کی گردن پر اس قلادے کو باندھا جاتا ہے کہ اب آپ تقلید کرو، جیسا آپ کو مرجع نے کہا ہے آپ کو ویسے اسے فالو کرنا ہے۔ لیکن اس میں کوئی کمال موجود نہیں ہے، اس میں کوئی حسن موجود نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی مردانگی نہیں ہے کہ انسان تقلید کرے۔ اصل مردانگی اور اصل جو انسان کا وظیفہ ہے وہ خود یہ ہے کہ وہ اجتہاد کرے، آیات و روایات سے استنباط کرے، علوم دینیہ کو حاصل کرے، سیکھے۔ صرف محض تقلید کرنا یہ جو ہے وہ حسن نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر معاشرے میں بعض لوگ
تقلید کی مخالفت بھی کرتے ہیں تو وہاں ہمیں انہیں اجتہاد کی ترغیب دلانا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تقلید نہیں کرنا چاہتے، آئیں حوزہائے علمیہ میں باقاعدہ درس پڑھیں، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم کو سیکھیں، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم کو سیکھیں، اور ان علوم کو سیکھ کر خود آ کر استنباط کریں اور خود احکام شرعیہ فرعیہ کو حاصل کریں، تب آ کر آپ جو ہے وہ اس تقلید کے دائرے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آپ احتیاط کریں۔ لیکن بس اوقات ہمیں یہ بھی معاشرے میں دیکھنے میں ملتا ہے اور حوزہائے علمیہ میں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ بعض لوگ بعض علوم میں جو ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں اور بہت زیادہ اس علم کے اندر داخل ہو چکے ہوتے ہیں، تو جو افراد ان علوم میں داخل نہیں ہوتے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، حتیٰ بس اوقات اعتراض جو ہے وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنی نظر کو معیار قرار دیتے ہیں، محور قرار دیتے ہیں، اور جو ان کی نظر سے مطابقت نہیں رکھتا اس کی وہ مذمت اس حد تک کرتے ہیں کہ بس اوقات انہیں دائرۂ اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں، انہیں تاریک شریعت قرار دے دیتے ہیں، انہیں زندیق کہتے ہیں۔ یہ بطور معمول حوزہائے علمیہ میں ایسے افراد کے لیے ہوتا ہے جو فلسفہ و عرفان کی تعلیمات کو ترویج دیتے ہیں، فلسفہ و عرفان کے پیروکار ہیں، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، جیسے مرحوم مفسر قرآن علامہ طباطبائی جیسی شخصیات ہو گئیں کہ ان ہستیوں پر ایسے الزامات حوزہ علمیہ میں لگائے گئے، یا مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے بعض شاگرد ایسے تھے کہ جن کے اوپر اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے۔ یہ در واقع ان افراد کی طرف سے لگائے گئے کہ جو بعض علوم میں میانہ روی اختیار نہیں کرتے اور ان علوم کو کہ جو علوم عقلی ہیں ان سے دوری اختیار کرتے ہیں اور ان کو پڑھنا در واقع اسلامی تعلیمات سے متضاد سمجھتے ہوئے، انہیں کفر و الحاد کا باعث سمجھتے ہوئے ان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا آج بھی آپ بعض حوزہائے علمیہ کے بعض حلقات کی طرف اگر رجوع کریں تو آپ کو ایسے ہی افراد دکھائی دیں گے جو افراط و تفریط میں مبتلا ہیں اور اسلام کی اس قدر عظیم ہستیوں کے خلاف زبان لب کشائی دراز کرتے ہیں، جن میں امام خمینی اور مفسر قرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات موجود ہیں۔ پس یہ افراط و تفریط کا نتیجہ ہے۔ پس انسان جو ہے وہ کسی ایک علم میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنی توانائیوں کو اس انداز میں جو ہے وہ استعمال کرے کہ وہ حد اعتدال سے خارج ہو جائے تو وہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا نہ تو انسان کو ضرورت سے زیادہ مثلاً اخباری ہونا چاہیے، نہ ہی انسان کو ضرورت سے زیادہ مقلد ہونا چاہیے، نہ ہی ضرورت سے زیادہ انسان کو فیلسوف ہونا چاہیے، نہ ہی ضرورت سے زیادہ انسان کو باقی علوم میں اپنی زندگی کو تلف کرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان اپنی تمام زندگی فلسفہ پڑھنے میں گزار دیتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ فلسفے کی انواع و اقسام کو سیکھنے، انواع و اقسام کو پڑھنے میں اپنا وقت جو ضائع کر دے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ معارف اہل بیت سے دور ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ قرآن کی صحیح تفسیر، قرآن کی صحیح تشریح جو کلام نور سے ہے اسے سمجھنے سے قاصر ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں اس کے لیے مشکلات ایجاد ہوں گی۔ لہٰذا انسان کو ہر علم میں اعتدال کا سہارا لینا چاہیے۔ وہ افراد جو اپنی عقل کو معیار قرار دیتے ہیں، محور قرار دیتے ہیں، وہ ہر چیز کو پھر عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، آیات و روایات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو وہ ان آیات و روایات کی پھر تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں، توجیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا شروع کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے بعض قوانین ان کے نزدیک بے وقعت ہو جاتے ہیں، کم اہمیت ہو جاتے ہیں۔ بس یہ افراط و تفریط کا نتیجہ ہے۔ اسی کے نتیجے میں بعض علماء بعض دوسرے علماء کی مذمت کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، انہیں نادان کہتے ہیں، انہیں اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں، جبکہ یہ لوگ جو ہے وہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب یہ انبیاء کے وارث ہیں
تو جس نے فقہ پڑھا ہے وہ بھی انبیاء کا وارث ہے، جس نے علم اعتقادات پڑھا ہے، جس نے قرآن و سنت کے مطابق چیزوں کو سیکھا ہے، جس نے تمام علوم آل محمد کو سیکھا ہے، حد اعتدال میں رہا ہے، وہ انبیاء کا وارث ہے۔ لیکن وہ فرد جو حد اعتدال سے باہر نکلا ہے، چونکہ وہ اعتدال میں موجود نہیں ہے، میانہ روی میں موجود نہیں ہے، افراط و تفرید کا شکار ہے، لہٰذا وہ اس انبیاء کے وارث کو بس اوقات جاہل کہہ دے گا، بس اوقات انہیں نادان کہہ دے گا، بس اوقات انہیں ملحد کہہ دے گا، بس اوقات انہیں دائرۂ اسلام سے خارج کر دے گا۔ پس انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ اگر وہ کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو علمی میدان میں بھی اسے، علوم کو سیکھنے میں بھی اسے حد اعتدال کو اپنانا ہے، میانہ روی کو اپنانا ہے۔ پس یہاں جو ہے وہ اگر بعض علوم کو سیکھ رہا ہے تو اس میں بھی اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے کہ جیسا کتاب کے مصنف نے کہہ دیا بس وہ حقیقت وہی ہے، اس سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے۔ نہیں، انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ برہان کی کسوٹی پر پرکھے، ہر علم میں اجتہاد کی کوشش کرے، ہر علم کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے پر وہ کوشش کرے، ایک صراط مستقیم، ایک سیدھا راستہ نکالنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا اس کتاب کے مصنف مرحوم ملا احمد ناراقی یہاں بطور خلاصہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو نہ صرف متکلم بننا چاہیے کہ جس کا کام صرف اور صرف بحث کرنا ہو، جس کا کام صرف اور صرف جدل کرنا ہو، چونکہ علم کلام جو ہے وہ عزیزان محترم متکلم کسے کہتے ہیں؟ متکلم اسے کہتے ہیں جو علم کلام سیکھتا ہے۔ علم کلام علوم اسلامی کا ایک حصہ ہے جس میں اعتقادات جو ہے وہ اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں جو ہے وہ توحید کے عقائد کو، نبوت کو، معاد کو، امامت کو، قیامت کو، ان چیزوں کو جو سکھایا جاتا ہے، جو علم عقائد ہے، علم اعتقادات ہے۔ تو یہ علم اعتقادات کو سیکھنے والا شخص متکلم کہلاتا ہے، لیکن بس اوقات یہ اعتقادات کو سیکھنے والا شخص جو ہے وہ بس اوقات اس قدر جو ہے وہ افراط کا شکار ہو جاتا ہے، ایسی بحثیں نکال کر لاتا ہے کہ جن کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس قدر بحث کرتا ہے، اس قدر اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے جدل سے کام لیتا ہے۔ لہٰذا مصنف فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بھی انسان کو افراط سے کام نہیں لینا چاہیے، یہاں پر بھی انسان کو جو ہے وہ صرف متکلم نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی فرما رہے ہیں کہ انسان کو مشائی ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ کچھ اصطلاحات یہاں اس کتاب کے مصنف نے بیان کی ہیں کہ جو علوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ مشائی، یہ در واقع خود فلسفہ مشا سیکھنے والوں کو مشائی کہا جاتا ہے، یعنی وہ افراد کہ یعنی مشائی منسوب ہے مشا سے، مشا کہتے ہیں مشی کرنا، چلنا۔ آپ اربعین پہ گئے ہوں گے، حضرت امام حسین کی زیارت کے لیے گئے ہوں گے چہلم پہ، تو وہاں نجف سے کربلا تک جو واک کی جاتی ہے اسے مشی کہا جاتا ہے، یعنی چلنا۔ پس اس چلنے کی حالت میں اگر آپ ایک دوسرے سے علمی بحث کرتے ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں، اور بطور خاص اگر وہ آپ کی علمی گفتگو فلسفے سے متعلق ہوتی ہے، تو اسے جو ایک علم وجود میں آیا ہے اس علم کو فلسفہ مشا کہتے ہیں، یعنی ایسا فلسفہ جو مشی کی حالت میں ہے، جو چلتے پھرتے کی حالت میں ہے۔ مثلا مرحوم ارسطو سے متعلق ہے کہ وہ اپنے فلسفے کی اپنے شاگردوں کو جب تعلیم دیا کرتے تھے تو وہ حالت مشی میں ہوا کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ وہ پیدل جا رہے ہیں، 7 شاگردوں کا جھرمٹ ہے، اور وہ اس چلتے ہوئے لوگوں کو فلسفے کی تعلیم دے رہے ہیں چلتے وقت۔ لہٰذا اس وجہ سے ان کے فلسفے کا نام فلسفہ مشا پڑا ہے، یعنی چلتے پھرتے فلسفے کی تعلیم دینا۔ پس فرما رہے ہیں کہ انسان کو صرف مشائی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اپنا وقت حوزہ علمیہ میں صرف فلسفہ مشا کو پڑھتے وقت اپنے وقت کو سارا وہاں صرف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو باقی علوم بھی سیکھنے چاہیے، اور نہ ہی انسان کو اپنی زندگی میں صرف صوفی ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، تصوف کے موضوع پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں عرفان اسلامی کی تلاش میں۔ تصوف مذموم بھی ہے اور تصوف ممدوح بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہے،
لہٰذا ان چیزوں کو تلاش کرنا، ان چیزوں کو سمجھنا خود ایک فن ہے، خود ایک علم ہے، اور اگر آپ ان بحثوں کو سیکھیں یا بحثوں کی طرف توجہ کریں تو آپ کے لیے یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کون سا جو تصوف کی قسم ہے وہ درست ہے، کون سی قسم جو ہے وہ نادرست ہے۔ لہٰذا یہ جو صوفی حضرات ہیں یہ کشف کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز جو ہے وہ کشف ہو گئی ہے، ہمیں یہ چیز الہام ہو گئی ہے، یہ چیز ہمیں بتا دی گئی ہے، لہٰذا وہ کشفیات پر فوکس کرتے ہیں اور باقی تمام علوم سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ ان کو کوئی بھی مسئلہ ان کے سامنے لے آئیں تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کشف ہونے دیں، انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا چیز الہام ہوتی ہے، کیا چیز ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے، تو وہ حجت ہے، جبکہ باقی چیزوں کو، باقی علوم کو وہ وہاں پر جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بھی افراد کی ایک کیفیت ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ نہ تو انسان کو متکلم محض ہونا چاہیے، نہ مشائی محض ہونا چاہیے، اور نہ ہی انسان کو ایسا جو ہے وہ صوفی ہونا چاہیے، بلکہ تمام مراتب کو جمع کرتے ہوئے انسان کو حد اعتدال میں رہنا چاہیے۔ بس یہاں خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہر طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے تو آغاز میں صاحب شریعت دین کو تلاش کرے کہ صاحب شریعت دین کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اور پھر اس تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے اگر کوئی شخص فلسفہ پڑھنا چاہتا ہے تو فلسفہ پڑھنے سے پہلے اسے اخلاقیات سیکھنا چاہیے، تاکہ اگر انسان یہ اخلاقیات پر عمل کرے گا، اخلاق کا مجسمہ بنے گا، تو یہ فلسفہ اسے طاغوت بننے سے روک دے گا، یہ فلسفہ اسے منحرف ہونے سے روک دے گا۔ اور اسی طرح سے اگر انسان ادبیات عرب یعنی عربی گرامر پڑھ رہا ہے تو اس عربی گرامر کے ساتھ اخلاقیات کا ہونا بہت ضروری ہے، وگرنہ یہ گرامر جو ہے یہ بھی انسان کو طاغوت بنا دیتی ہے، یہ بھی انسان کو جو ہے وہ طاغی بنا دیتی ہے۔ یہ انسان جو 4 عربی گرامر کی کتابیں زیادہ پڑھ لیتا ہے، یہ اپنے آگے کسی فقیہ کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا، یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھ لیا ہے بس یہی ہے علم، اور اس کے علاوہ اور کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ افراط و تفریط انسان کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا انسان کو پہلے صاحب شریعت کو تلاش کرنا ہے، شریعت کی تعلیم پڑھنا ہے، اور پھر انسان آہستہ آہستہ ان کو ساتھ لے کر آگے قدم بقدم چلتا رہے، اور پھر انسان اپنی عقل کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو صاحبان شریعت ہیں ان کے نور سے خود کو منور کرے۔ اب یہاں انسان استدلال کی عصا کو اپنے ہاتھ میں تھامتا ہے، اور پھر انسان اپنے نفس کو عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے پاکیزہ کرتا ہے۔ اب جب انسان نے خود کو ان مراحل سے عبور دیا، یعنی صاحب شریعت کو تلاش کیا، اس سے شریعت کو سیکھا، اور پھر انسان نے اپنی جو ہے وہ عقل کو صاحب شریعت کے نور سے منور کیا، یعنی وہ فلسفہ جو صاحب شریعت سے آئے وہ حجت ہے، وہ کلام جو صاحب شریعت سے آئے وہ حجت ہے، وہ منطق جو صاحب شریعت سے آئے وہ حجت ہے۔ تو تمام چیزوں میں محور جب انسان نے اپنی عقل کو ان کے نور سے منور کیا تو در واقع یہاں انسان جو ہے وہ اعتدال کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ اب یہاں انسان تمام علمی حقائق کو قبول کرنے کی صلاحیت اختیار کرے گا، جہاں اسے دلیل اور رہنمائی ملے گی اس دلیل اور رہنمائی کے مطابق جو ہے وہ، اور یہ دلیل اور رہنمائی صاحب شریعت سے ملے گی، اب یہاں انسان جو ہے وہ حد اعتدال پر باقی رہے گا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ نہ تو وہ جو ہے وہ صرف طریقہ حکمہ پر عمل کرے گا، یعنی فلاسفہ کے نظریے پر عمل کرے گا، چونکہ اب وہ حد اعتدال پر ہے، جہاں فلاسفہ کی بات جو ہے وہ صاحبان شریعت کے مطابق ہے وہاں سے وہ ان کو لے گا، جہاں متکلمین کی بات صاحبان شریعت کے مطابق ہے اس کو لے گا، جہاں فلاسفہ مشاء کی بات صاحبان شریعت کے مطابق ہے اس کو لے گا، جہاں فلاسفہ اشراق کی بات صاحبان شریعت کے مطابق ہے وہاں اس کو لے گا، جہاں عرفاء اور صوفیہ کی بات صاحبان شریعت کے مطابق ہے وہاں ان سے لے گا۔ اب یہاں 2 مزید اصطلاحیں آپ کی خدمت میں بیان کریں، ایک تو یہ اشراقیین کی اصطلاح آئی ہے۔ عزیزان محترم، فلسفے کی جو فلسفہ اسلامی ہے، جو اسلامی علوم کے طور پر پڑھایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے، اس کی 2 اقسام ہیں۔
ایک فلسفہ مشاء ہے، ایک فلسفہ اشراق ہے۔ بیان کیا کہ فلسفہ مشاء جو وہاں یونان سے اسلام کے اندر منتقل ہوا اور اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ارسطو کی روش ہی ہوتی تھی کہ وہ چلتے پھرتے تعلیم دیا کرتے تھے، لہٰذا ان کے فلسفے کو فلسفہ مشاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فلسفہ جو ہے وہ افلاطون کا فلسفہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ اس فلسفہ خالص کے ساتھ ساتھ تہذیب باطن کو بھی شامل کیا گیا ہے، لہٰذا اسے جو ہے وہ فلسفہ اشراق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ در واقع یہ فلسفہ اشراق عزیزان محترم باقاعدہ اصطلاح افلاطون کے زمانے میں موجود نہیں تھی، یہ بعد میں متأخر زمانے میں آئی ہے، اور اس کے بانی ہے شیخ شہاب الدین سہروردی۔ یہ در واقع فلسفہ اشراق کے بانی تصور کیے جاتے ہیں، اور ان کا یعنی یہ بھی در واقع اس فلسفہ ارسطو کے ہی پیروکار ہیں، یعنی فلسفے کی جو تعلیمات ارسطو نے دی ہیں یہ اس کے پیروکار ہیں، لیکن ان کا یہ نظریہ ہے کہ حکمت الہی صرف عقلی برہان کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں انسان کے لیے جو ہے وہ حقائق کو کشف کرنے کے لیے قلبی اور سلوک کی ضرورت ہے، جہاد بن نفس کی ضرورت ہے، اہل باطن ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا انسان جو چیزیں جو ہے وہ ذوق باطنی سے حاصل کرتا ہے اور پھر ان کو فلسفہ جو ہے وہ مشاء کے ساتھ تطبیق دیتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ درست ہے، لہٰذا اس سے جو فلسفہ وجود میں آیا ہے اس فلسفے کو فلسفہ اشراق کہا جاتا ہے۔ لہٰذا فلسفہ اشراق کے عنوان سے مرحوم شیخ شہاب الدین سہروردی کی اپنی ایک کتاب بھی ہے، اور اس کے ان دو فلسفے کے مد مقابل ایک تیسرا فلسفے کی قسم وجود میں آئی جسے فلسفہ صدرہ کہا جاتا ہے، جسے حکمت متعالیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اگلی جو اصطلاح ہے وہ ہے تصوف کی۔ تصوف عزیزان محترم بعض جو نفسانی صفات ہیں ان نفسانی صفات کو ختم کر کے جو ہے وہ ان کو خاتمہ دینے کے بعد جو انسان کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے، اس حالت اور کیفیت کو جو ہے وہ اپنانے والے افراد کو اہل تصوف، اہل جو ہے وہ ذوق کہا جاتا ہے۔ در واقع تصوف عزیزان محترم صوف سے ہے، یعنی ہمارے ہاں جو استعمال کیا جاتا ہے کھدر کا کپڑا، تو ایسے افراد کو کہا جاتا ہے جو کھدر کا کپڑا پہننے والے ہوں۔ یہ ایک جو ہے وہ لفظی اس کا معنی اس انداز میں ہے، لیکن در واقع یہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو لباس تو کھدر کا پہنتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ گروہ اپنی جو نفس ہے اس کی تربیت کرتے ہوئے بعض رذائل اخلاقی کو اپنے نفس سے ختم کرتا ہے اور اس کی جگہ پر فضائل اخلاقی سے اپنے نفس کو آراستہ کرتا ہے، تو اس کیفیت کے حامل افراد کو صوفی کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں تک درست ہے، اور یہ افراد اگر یہ فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کر رہے ہیں، رذائل اخلاقی سے خود کو دور کر رہے ہیں، اور اس میں محور تعلیمات جو ہے وہ قرآن و اطرت ہے، تو یہ بالکل درست ہے، اور ایسے تصوف کی مذمت نہیں ہے۔ پس صوفی کی مذمت اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ وہ صوفی صوف یعنی اون کے بنے ہوئے کپڑوں کو پہنتا ہے، اس وجہ سے اس کی مذمت نہیں کی جاتی ہے۔ صوفی کی مذمت اس وجہ سے بھی نہیں کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے پیروں تلے رونتا ہے، بلکہ صوفی کی مذمت اس وجہ سے ہے کہ وہ قرآن و اطرت کے مقابل میں آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسی افراطی کیفیت میں ہو تو مذموم ہے، اور ایسے شخص کو جو ہے وہ دھتکار دینا چاہیے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مرحوم شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل عرفان کے ثقافتی ٹائٹل کو جو ہے وہ عرفا کہا جاتا ہے، اور ان افراد کے معاشرتی اور اجتماعی ٹائٹل سے جب ان کو پکارا جائے تو اس وقت انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ پس انہیں پکارنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، یعنی اگر ان کو ثقافتی عنوان سے پکارا جائے تو عارف، اور اگر انہیں معاشرتی عنوان سے پکارا جائے تو انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ لیکن نہ تو عارف کی مذمت ہے نہ ہی صوفی کی مذمت ہے۔ مذمت اس وقت ہے کہ جب وہ حد اعتدال سے نکل جاتا ہے، جب وہ قرآن و اطرت کے مقابل میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ عارف ہے تو بھی مذموم ہے، اور اگر وہ تصوف ہے تو بھی اس کی مذمت ہے۔
لہٰذا اخباری بھی عزیزان محترم ایک گروہ ہے، ایک ایسے افراد کا، ایسے علماء کا جو اخبار کی پیروی کرتے ہیں، جو خبروں کی پیروی کرتے ہیں، جو روایات کی پیروی کرتے ہیں، جو آیات کی پیروی کرتے ہیں اور اجتہاد کو باطل جانتے ہیں۔ تو ایسے افراد بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہیں، یہ بھی ایک افراطی کیفیت ہے۔ اور بس اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ اہل سنت کی رائے کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ اہل سنت کی رائے کے مطابق عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ قیاس کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ قیاس کا سہارا لینا بھی جو ہے وہ نادرست ہے۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ قیاس درواقع دو چیزیں ہیں اور دونوں چیزوں میں مشترکات موجود ہیں، تو اس مشترکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کا حکم آپ دوسرے کے اوپر بھی لاگو کر دیتے ہیں، تو اسے قیاس کہا جاتا ہے۔ تو یہاں عزیزان محترم جہاں ایک حکم کو دوسرے حکم پر لاگو کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود ہو تو اسے قیاس منصوص العلہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا قیاس جس کی دلیل موجود ہے روایت کی صورت میں۔ یہ درست ہے، اس میں مشکل نہیں ہے، لیکن قیاس کون سا شیعہ علماء مذموم قرار دیتے ہیں؟ وہ قیاس جو مستنبت العلت ہے، یعنی ہم جو ہے وہ کوئی آیت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ ہم ان دو مشترکات میں جو دلیل اس کے اوپر ہے اسی کو لاگو کر رہے ہیں دوسری کے اوپر، اور وہاں پر استنباط کر رہے ہیں اس دلیل سے، تو یہ جو ہے وہ مذموم ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ پس انسان کو ان علوم کو سیکھتے وقت جو ہے وہ کسی بھی علم کی طرف جو ہے وہ افراط و تفریط میں جو ہے وہ جھکاؤ اختیار نہیں کرنا ہے۔ انسان کو اعتدال کا سہارا لینا ہے، میانہ روی کا سہارا لینا ہے۔ لہٰذا جو انسان میانہ روی کا سہارا لیتا ہے اعتدال میں، ایسا انسان ہی کامیاب ہے، ایسا انسان ہی فلاح یافتہ ہے، ایسا انسان ہی کمال کی منزل پر فائز ہوگا، ایسا انسان ہی سعادت مند ہوگا۔ اور جو اس سعادت کی راہ پر جو ہے وہ گامزن نہیں ہوا تو یقینی بات ہے کہ اس نے افراط و تفریط کا سہارا لیا ہے کہ جو مذموم ہے۔ لہٰذا اعتدال کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک انسان کو عدالت کی صفت اپنانا ہے تو اس عدالت کی صفت کو علوم میں بھی اپنانا نہایت ہی ضروری ہے، اور اگر انسان وہاں افراط و تفریط کا سہارا لیتا ہے تو ایسا انسان ہرگز سعادت ابدیہ پر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک آج ہماری یہ تیسری فصل جو ہے وہ اس چوتھے باب کی ختم ہو گئی، اور کل انشاءاللہ ہم چوتھی فصل کا آغاز کریں گے کہ جس میں جو ہے وہ عدالت سے متصف ہونے والی جو خصوصیات ہیں ان کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں اس اخلاقی موضوعات کو سمجھنے، ان پر دقت کرنے، ان کو جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں ان سے فیضیاب ہونے کی خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال اس گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آفات و بلیات سے ان کی حفاظت فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔